السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 120 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ ان آیات میں بات ہو رہی ہے انسان کے مفاد پرست سرکش شیطانی جذبہ کی، اور اس میں قرآن بات کر رہا ہے قوموں کے سیاسی مذہبی لیڈرز کی، ان کے جذبہ کی، ان کے شیطانی جذبہ کی، کہ وہ کرتے کیا ہیں، ان کے عزائم کیا ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کی زندگی کو جہنم بناتے ہیں، ان کی کمائی میں سے نظر نیاز کے طور پر لیتے ہیں، فنڈنگ کے طور پر لیتے ہیں کہ ہم تمہارے فائدے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی قوت طاقت اور اقتدار کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں جنت ملے گی، ہمیں حوریں ملیں گی، ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ چیزیں اس طرح سے ان عقائد کو پھر عوام کے اندر پھیلایا جاتا ہے۔ قرآن کریم ان کی بات کر رہا ہے، سابقہ آیات اسی سلسلے میں چل رہی ہیں، اور آج کی یہ جو آیت ہے وہ بھی اسی کے اوپر ہے۔ جو بیان پیچھے سے چلا آ رہا ہے وہی آگے کنٹینیو ہے۔ الفاظ ہیں یعیدہم، وہ انہیں وعدے دیتا ہے۔ وہ جو شیطانی جذبہ ہوتا ہے نا، یہ جو مذہبی پیشواؤں کا اور سیاسی پیشواؤں کا، لیڈرز کا، ان کا مفاد پرست سرکش جذبہ وعدے دیتا ہے اپنے فالورز کو، اپنے پیروکاروں کو۔ قرآن ان کے اس جذبہ کو شیطان بولتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ کچھ وعدے دیتا ہے تو لوگ پھر ان کو مال دیتے ہیں، یعنی یہ صرف وعدے دیتا ہے اور اس کے عوض ان سے مال وصول کرتا ہے۔ لوگ عملی طور پر ان کو پھر مال دیتے ہیں، نظر نیاز کی صورت میں، چندہ کی صورت میں، فنڈنگ کی صورت میں ان کو مال دیتے ہیں، اور یہ اسی لیے ان کو وعدے دلاتا ہے تاکہ لوگ ان کو میکسیمم مال دیں، نظر نیاز کی صورت میں، چندے کی صورت میں، فنڈنگ کی صورت میں مال دیں۔ اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وَيُمَنِّيهِمْ، اور وہ شیطان انہیں امیدیں دلاتا ہے۔ وہ جو شیطانی جذبہ ہوتا ہے انہیں امیدیں دلاتا ہے، وعدے دیتا ہے، امیدیں دلاتا ہے۔ پیچھے کہا کہ وہ انہیں وعدے دیتا ہے، اور یہاں پر کہہ رہا ہے اور وہ انہیں امیدیں دلاتا ہے۔ امیدیں بڑی خوبصورت۔ مذہبی پیشوا ان کو کیا امیدیں دلاتے ہیں؟ کہ تمہیں جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، مشک، عنبر، زعفران، کستوری کے بنے ہوئے گھر ملیں گے، تم ہماری جماعت میں آؤ، ہمیں نظر نیاز، ہمیں چندہ دو، ہماری یہ جو ہماری طریقت ہے، ہمارا جو مسلک ہے، اس کے اوپر چلو، تمہیں کامیابی ملے گی، اللہ خوش ہوگا، غیبی مدد ملے گی۔ بڑے عجیب عجیب، بڑے خوبصورت سہانے سپنے دکھاتے ہیں ان کو بڑی امیدیں بناتے ہیں کہ یہ ہمارا فلاں بتایا ہوا تم ورد کر لو، وظیفہ کر لو، تمہیں غیب سے روزی مل جائے گی، فلاں یہ کام کر لو تو تمہاری مدد ہو جائے گی، غیبی طریقے سے مدد ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں نا، یہ چیزیں، بہت ساری چیزیں وہ کرتے ہیں، وہ امیدیں دلاتے ہیں، ان کو وعدے دیتے ہیں، امیدیں دلاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اس آیت کے آخر میں وہ یہ کہہ رہا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، یعنی جو پچھلی آیت ہے اس کے اندر بھی بات ہوگی، اور اس آیت کے اندر بھی یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہ ایسی ایسی وہ امیدیں دلاتا ہے، ایسے ایسے ان کو وعدے دلاتا ہے،
ایسے ایسے سہانے خواب دلاتا ہے، یہ ان کے سارے وہ ان کی جو حربیں ہیں، ان کے عزائم ہیں، بتانے کے بعد آخر میں بتا رہا ہے کہ اور شیطان انہیں دھوکہ فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا، یعنی اس کا جو بھی وعدہ ہوتا ہے، اس کی جو بھی دلائی ہوئی امید ہوتی ہے، وہ دھوکہ فریب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ یہاں پر لفظ ہے غرورن، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ فریب، کہ وہ جو بھی تمہیں امیدیں دلاتے ہیں، تمہیں وعدے دلاتے ہیں، امیدیں دلاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جھوٹے خواب دکھاتے ہیں تمہیں، جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، فریب پر مبنی ہوتے ہیں، دھوکہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ کبھی ان کی ان وعدوں پر، ان کی یہ جو دلائی ہوئی امیدیں ہیں، ان کے اوپر کبھی یقین نہ کرنا۔ وہ تو تمہاری کمائی کو بھی ہڑپ کر لیں گے، اور تمہاری جو اس دنیا کی زندگی ہے اس کو بھی تباہ کر دیں گے، اور آخرت کی زندگی تو ظاہر ہے وہ تو پرماننٹلی تباہ ہو جائے گی۔ جب آخرت کی زندگی، جب اس کا بیس ہی یہ زندگی ہے، تو یہ زندگی جب انہوں نے تمہاری خراب کر دی، تو آخرت میں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے ان کے جھوٹے وعدے، ان کے جو جھوٹی امیدیں، دلاسے، ان کے دکھائے ہوئے سہانے خواب، کبھی بھی ان کے اوپر یقین نہ کرنا۔ وہ دھوکہ اور فریب پر مبنی ہے۔ تو حق کیا ہے؟ قرآن کے اصول، ضابطے، قوانین۔ کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ قرآن کے قوانین کو سمجھ کر اڈاپٹ کرنے سے، بے سمجھے پڑھنے سے نہیں، سمجھ کر ان کو سمجھنا، پھر ان کے اوپر عمل کرنا، پھر کامیابی ملے گی۔ یہ چیز ہے۔ اب یہ چیز ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں، یہ انہوں نے عقیدہ دے دیا۔ خاندان میں ایک بندے کو حافظ بنا دو تو وہ 7 پشتیں جو ہے خاندان کی بخشوا لے گا قیامت کے دن۔ تو پھر وہ 7 پشتوں کے لوگوں نے جو بھی قتل کیے ہوں گے، ڈاکے ڈالے ہوں گے، لوگوں کی عزت و ناموس سے کھیلا ہوگا، جو بھی ظلم کیا ہوگا، وہ تو بخشوا کے لے جائے گا۔ وہ حافظ صاحب قیامت کے دن صرف قرآن یاد کر کے بخشوا کے لے جائیں گے، پتہ اس کو بھی کوئی نہیں کہ قرآن کی تعلیم و تربیت کیا ہے، اس کے اصول ضابطے کیا ہیں، کک پتہ نہیں۔ اور وہ صرف یاد، یعنی منہ سے کچھ الفاظ اس نے یاد جو کیے ہیں قرآن کے، وہ اتنا ہو جائے گا کہ وہ 7 پشتوں کے لوگوں کو بخشوا کے لے جائے گا۔ تو پھر ان کے جتنے بھی جرائم ہیں، انہوں نے جن جن کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، اس کا کیا کریں گے آپ؟ یہ کیسا پھر عدل ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں۔ کسی طرح سے یہ چیزیں دین میں تو فٹ نہیں ہوتی، ہاں مذہب میں ہوتی ہیں، کیونکہ مذہب ہوتا ہی کاروبار ہے۔ مذہب کی بیس 2 چیزیں ہوتی ہیں، جذبات اور کاروبار۔ اس میں تو یہ چیزیں فٹ ان ہو سکتی ہیں، قرآن اور دین میں نہیں فٹ ان ہو سکتی۔ یہ چیز سمجھ لیں۔ تو بڑی قابل غور آیات ہیں، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ قابل غور ہے، رکنے پر مجبور کر دیتا ہے اگر آپ اس کے اوپر سوچنا سمجھنا شروع کر دیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔